الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک. واجب الاحترام رجب کا مہینہ، جس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوئی. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معراج کی حتمی تاریخ، حتمی دن وہ کسی کو معلوم نہیں. بعض حضرات نے کہا کہ ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے، بعض نے کہا ہجرت کے بعد ہوئی ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ بتایا، بعض نے رجب کا مہینہ. کیونکہ اس رات میں کوئی عبادت مشروع نہیں ہے اور عبادت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو اس لیے اس رات کی تاریخ وہ محفوظ بھی نہیں ہوئی. کیونکہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب معجزے کی حتمی تاریخ کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں یاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے، کون سا دن تھا حتمی کون بتا سکتا ہے؟ درخت کو بلوایا، درخت زمین پھاڑتا ہوا آ گیا، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ ہے؟ معجزہ محفوظ رہ گیا، تاریخ اور وہ اس کے دن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو معراج بھی ایک معجزہ ہے. اس رات چونکہ کوئی عبادت نہیں ہے شب معراج کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا تو کہتے ہیں ساری دنیا پہ اللہ نے نیند طاری کر دی، ساری دنیا کو سلا دیا، نبی کو جگا دیا اور نبی کو لے کے گئے. تو ساری دنیا کو سلا کے بتایا کہ اس رات سو جایا کرو، مشقت کی ضرورت نہیں ہے. شب برات کی عبادت ہے. 5 راتیں جو حدیث میں ہیں، عرفہ کی رات ہے، مزدلفہ کی رات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، ان میں عبادت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، 3 معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے ہیں. ایک معراج، ایک قرآن، اور تیسرا بڑا معجزہ جماعت صحابہ. مجھے ایک عالم کہنے لگے کہ صحابہ بھی نبی کا معجزہ ہے. میں نے کہا اور کس کا معجزہ ہے؟ یہ نبی ہی کا تو معجزہ تھا کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. لکھ تاج ور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہ در تے آ کے جگ دے امام بن گئے. یہ کس کا معجزہ ہے؟ تو بہرحال معراج، سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے رات کے حصے میں گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب جناب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے لیلاً، رات کے ایک مختصر حصے میں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رات کی ٹائمنگ کا تعلق تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا غروب ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں ہم کہتے ہیں رات ہے، دن ہے، شام ہے، صبح ہے.
تو آپ تو آسمانوں سے بھی اوپر گئے، وہاں دن رات کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پر تو دن رات کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، وہاں پر تو جناب کوئی سورج نہیں ہے، تو رات کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور کی معراج دو حصوں میں ہے، جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، تو چونکہ وہ زمینی سفر ہے تو وہاں لفظ لیلہ آیا ہے، لیکن اس کے اوپر کے جو سفر ہیں تو دوسری جگہ جو سورہ نجم میں اللہ نے رسول اللہ کی معراج کو بیان کیا، وہاں کوئی دن کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ اب یہ جو ادھر آسمانوں کے اوپر کا جو ذکر معراج کا سورہ نجم میں، وہاں دن تاریخ اور کوئی ٹائمنگ کا ذکر نہیں، کیونکہ رب بتانا چاہتا ہے یہ صبح شام دن رات یہ تمہاری دنیا کے اندر ہیں، اس لیے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کو بیان کیا تو وہاں تو فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیکن جب آسمانوں کے اوپر کی بات ہوئی تو وہاں رب نے بات بیان میں جناب وقت کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ وقت ہمارے لیے ہے، آسمانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اب معراج میں فلسفہ کیا ہے، کیوں کروائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ دنیا کا سفر نبی کو کرا کر دنیا کو نبی کے لیے 1 یونٹ بنایا۔ آج جیسے کہتے ہیں گلوبل سسٹم کی وجہ سے دنیا 1 یونٹ بن چکی ہے، یعنی ایک ہی محلہ بن چکی ہے۔ یہاں سے آپ آسٹریلیا کے کسی گلی کو دیکھنا چاہیں، گوگل میں جائیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر انڈیا کی کسی گلی کو دیکھنا چاہیں وہ تو اس کو کہتے ہیں 1 یونٹ۔ تو اب چونکہ یہ نبی ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ ساری دنیا نبی کے لیے 1 یونٹ کی طرح ہے، تو اللہ نے یہ سیر کروا کے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کہا کہ محبوبہ زمین سے آسمان تک یہ سارے زمانے تیرے ہیں، یہ ساری زمینیں تیری ہیں، یہ سارے زمن تیرے ہیں، یہ سارا جہاں تیرا ہے، یہاں تو ساری جہانوں کا امام ہے، سارے جہانوں کا نبی ہے۔ ہاں جو مسجد اقصی میں آئیں گے تیرے پیچھے نماز پڑھنے، وہ کوئی ایک علاقے کا امام، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک قریے کا نبی، کوئی ایک گاؤں کا نبی، لیکن تو پوری کائنات کا نبی ہے، کیونکہ میں نے تجھے سورج بنایا ہے اور سورج ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ میرا محبوب تو بھی ساری دنیا کا نبی ہے۔ بتا دیا یہ نبی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جو جا رہے ہیں یہ سارے زمانے نبی کے ہیں، یہ ساری زمینیں نبی کی ہیں۔ نبی کے لیے اس دنیا کو 1 یونٹ بنا کر پیش کر کے بتایا۔ اب وہ آ گیا ہے جو ساری دنیا کا نبی ہے۔ اور پھر کوئی جائے اور کسی مسجد میں، کسی علاقے میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مطلب یہ کہ اب قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ پچھلا باقی نبی کے دور میں صحابہ نے ایک دوسرے کو نمازیں پڑھائی ہیں، کبھی ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا لی، کبھی جناب حضرت علی نے پڑھا لی، کبھی جناب حضرت ابی بن کعب نے پڑھا لی، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھا رہے۔ لیکن آخر میں مصلی ابو بکر کو دے کے کہا کہ سب کی قیادت ختم، اب ابو بکر کی ابتدا ہے۔ مصلی دے دینا پچھلی قیادتوں کو، وہ بتلانا ہے کہ اب قیادت اس کے ہاتھ میں۔ اگر پچھلی دفعہ اگر کوئی صحابی کبھی مصلی پر ایک دوسرے کو نماز پڑھا رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب حتمی قائد یہ نہیں، حتمی قائد نبی نے ابو بکر کو کھڑا کر کے بتایا یہ ہے۔ تو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی معراج، ہم نے صرف واقعات سنے، فلسفے کو بھی سمجھو۔ اللہ نے معراج کروائی کیوں؟ کیونکہ ابھی تک قیادت بنو اسرائیل کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے جناب قیادت ہماری ہے۔ اب چونکہ نبوت بنو اسماعیل میں آئی
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میرے نبی ہیں، اور بنو اسرائیل کی قیادت کا ہیڈ کوارٹر وہ مسجد اقصی تھا، ان کا قبلہ مسجد اقصی تھی، ان کا مرکز مسجد اقصی تھا۔ تو چونکہ بنو اسماعیل کو قیادت میرے نبی کی صورت میں مکہ میں تو نبی کو اللہ نے دے دی، لیکن اب مکہ میں صرف نہیں، یہاں لا کر اب بنو اسرائیل کے مرکز میں امام نبی کو بنا کر بتایا ہے بنی اسرائیل کی قیادت ختم ہو چکی ہے، بنی اسماعیل کی قیادت اب آ رہی ہے۔ اب پچھلی ساری قیادتیں ختم، سن لو، اب جو مکہ میں نبی بنی اسماعیل میں سے آیا، اب وہ مسجد اقصی میں بنی اسرائیل کے قیادت کے ہیڈ کوارٹر میں امامت کرا کے بتا رہا ہے کہ پچھلی ساری قیادتیں وہ وقتی طور پر تھیں، اب قیامت تک جس قائد نے آ کر اس قیادت کو سنبھالنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہتا اگر معراج نہ ہوتی، مسجد اقصی میں نبی نہ جاتے، تو کوئی کہتا ٹھیک ہے جی بنی اسرائیل کی قیادت وہ بنی اسرائیل ہی کے پاس ہونی چاہیے، چونکہ وہ ہیڈ کوارٹر تو مسجد اقصی ان کا ہے، اب بنی اسماعیل کی قیادت وہ مکہ میں ہو جانی چاہیے۔ کہا نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے محبوب تو سفر کر تاکہ پتہ چلے مکے کا قائد بھی تو ہے اور بنی اسرائیل کی ہیڈ کوارٹر کا قائد بھی تو ہے۔ کہ جناب اب بنی اسرائیل کی قیادت ختم، کیونکہ تم نے شکر گزاری نہیں کی، اس لیے اب یہاں سے وہاں یہ نبی سفر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب قیادت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ چکی ہے، جس پیغمبر کے لیے نبیوں کے بزرگ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اب وہ آ چکے ہیں اور انہی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، معراج کا سفر، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اچھا، معراج سے پہلے نبی کا شق صدر ہوا، تاکہ بابا آج بھی تو سعودیہ یا ادھر ادھر کہیں جاتے ہیں تو پہلے ٹیکہ لگاتے ہیں نا، تاکہ بھائی ایک نئے ماحول میں جاؤ گے تو وہاں برداشت کرنے کا صلاحیت پیدا ہو جائے، تو انجیکشن لگتا ہے، ٹیکہ لگتا ہے، کیونکہ آپ دوسرے ملک میں ٹریول کر رہے ہیں۔ تو ابھی چونکہ نبی نے ایک دوسری دنیا میں ٹریول کرنا تھا تو پہلے شق صدر کا ٹیکہ لگایا گیا، انجیکشن لگایا گیا کہ جناب وہاں کے ماحول، وہاں کی مخلوق ہی الگ ہے، وہاں کا ماحول ہی الگ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نبی چلے گئے بغیر خلائی لباس کے اور بغیر اس کے، ادھر تو ماحول چینج ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کا ماحول الگ ہے، سعودیہ کا الگ ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں پہلے انجیکشن لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی شق صدر کا پہلے انجیکشن لگائے تاکہ ساری چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ جو عقلی گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں نا، جاوید غامدی جیسے اور دوسرے تیسرے، یہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تو کیسے آیا، اتنا سا تھا، چل چھوڑ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے ہوتا ہے۔ میں نے کہا عالم ارواح سے تو عالم دنیا میں کیسے آ گیا؟ کہتا ہے یار آتے سب کا مشاہدہ ہے۔ میں نے کہا وہاں صدیق کی صداقت کا مشاہدہ ہے کہ عالم دنیا سے عالم ملکوت میں نبی گئے ہیں، عالم دنیا سے عالم ملکوت میں، یہ ہماری عالم ناسوت ہے، اوپر عالم ملکوت ہے، اور جہاں جبریل رک کے آگے نہیں جا سکتا وہ عالم لاہوت ہے۔ اور یہ عالم ناسوت ہو، ملکوت ہو یا عالم لاہوت ہو، خدا کی قسم میرا نبی سب کو کراس کرتے ہوئے گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا معراج یا تو کسی کو صدیق بناتا ہے یا کسی کو زندیق بناتا ہے۔
جو مان لے وہ صدیق بنتا ہے، جو نہ مانے وہ صدیق بنتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اصل میں نبی خواب میں گئے تھے، خواب میں دیکھا مسجد اقصی میں، خواب میں دیکھا آسمانوں پہ گئے، خواب میں دیکھا جنت میں گئے، خواب میں دیکھا عالم جناب ملکوت میں گئے، خواب میں دیکھا، خواب میں۔ تو میں نے کہا پھر نبی کا اس میں کیا کمال ہو گیا؟ پھر امتی بھی تو خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، رہتا ناگن چورنگی میں اور سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ لندن میں گھوم رہا ہے، نواز شریف بھی مل گیا اس کو، دیکھا تو تھوڑے بال بھی آ گئے، کہتا ہے انکل یہ بال کیسے آ گئے؟ تو کہا میں نے بالوں سے پوچھا تھا کہ کیوں نکالا، لیکن بہرحال اب تو بیٹھا ہوا یہاں ہے، وہاں خواب میں تو مکہ بھی ہو کے آتا ہے، مدینے بھی ہو کے آتا ہے، لندن میں بڑے مزے سے گھوم رہا ہوتا ہے، اتنے میں بیگم اٹھاتی اٹھے جلدی دفتر کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے بس میں بیٹھ کے جاؤ۔ اب بیٹھا ہوا تو یہاں سو رہا ہے، خواب تو وہاں پہ دیکھ رہا ہے، تیری روح وہاں پرواز کر رہی ہے، تو بابا خواب میں کہیں چلے جانا یہ کون سا کمال ہے کہ جس کو قرآن بیان کرے؟ یہ تو امتی بھی جا سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے میرا نبی انہی واللیل والی زلفوں کے ساتھ گیا ہے، انہی والضحیٰ والے چہرے کے ساتھ گیا ہے، اسی علم نشرح والے سینے کے ساتھ گیا ہے، اسی جسم اطہر کے ساتھ گئے ہیں، اور پھر جہاں تک نبی جا رہے ہیں وہاں تک لباس نبی بھی جا رہا ہے، جہاں نبی وہاں لباس بابا لباس کا درجہ نبی کے برابر تو نہیں ہے نا، لیکن لباس کا مقام ہے، عزت احترام ہے کیونکہ نبی کا لباس ہے، لیکن نبی کے درجے کے برابر تو لباس کا مقام نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، جہاں نبی ہوں گے لباس نبی تو وہیں ہوں گے نا۔ اس لیے سن لے، اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے نبی یہ تیری بیویاں تیرا لباس ہیں۔ اب جب لباس نبی کی بیویاں ہیں تو نبی جہاں ہوں گے لباس نبی بھی وہاں ہوگا، تو جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے لباس پیغمبر عائشہ بھی وہیں ہوگی۔ جبھی تو فاطمہ الزہرا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے ایک دن فرمایا اماں دیکھو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے والد ابو بکر ہیں، میرے والد محمد الرسول اللہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے تجھ پہ کرم و فضل کیا، تجھے یہ سعادت دی، تجھے اللہ نے یہ عزت بخشی کہ تیرے والد محمد الرسول اللہ ہیں اور میرے والد ابو بکر صدیق ہیں، لیکن بیٹا فاطمہ ایک بات یہ یاد رکھنا، تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ قیامت میں جنت میں جنتی کو تخت دے گا، اس تخت پر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی۔ علی تیرے تخت پر تیری بیوی فاطمہ الزہرا ہوگی، محمد تیرے تخت پر تیری بیوی عائشہ صدیقہ ہوگی۔ حضرت عائشہ تو بڑی حاضر جواب تھی نا، چھوٹی تھی بالکل، ابھی 4 سال 5 سال کی، ایک گھوڑے سے کھیل رہی تھی، اس کے پر بھی تھے، نبی وہاں سے گزرتے فرماتے ہیں عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ فرمایا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ تو اب جناب جہاں نبی وہاں لباس نبی، یہ سفر ہے چل رہا ہے، اور پھر شق صدر ہوا، نبی کو لے کے گئے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں ایک پادری بہت عرصے سے انتظار میں ہوتا تھا، اسے پتا تھا کتابوں میں تھا یہاں ایک دن سارے نبی آئیں گے، اور وہ سوچتا تھا یہ رات مجھے ملے۔ ایک رات اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، رات کو جاتے ہوئے دروازہ بند کرتا تھا، لاکھ کوشش کی دروازے بند نہیں ہو رہے، کیسے بند ہو؟ آج وہ آنے والا ہے جس کا نام لے کے بند دروازے بھی کھلتے ہیں، جس پر درود پڑھ کے بند دروازے بھی کھلتے ہیں، آج اس نے آنا ہے۔ اس نے کارپینٹر کو بلایا، بھائی کیا اس نے دیکھا؟ اس نے بھی بڑا، اس نے کہا ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی، اندھیرا ہے، صبح دیکھیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے، کیونکہ اس رات اس جگہ پر صرف نبیوں نے آنا تھا، صرف نبیوں نے آنا تھا، چنانچہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔
سارے نبی آئے. حضرت جبریل چونکہ سواری پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جا رہے ہیں، براق کی رسی باندھی، ایک پتھر تھا اور اس میں ایک سوراخ بھی کیا، اور وہ پتھر کہتے ہیں آج تک موجود ہے. اس کے درمیان سے رسی گزار کے رسی کو باندھ کر مجھے اور تجھے بتایا کہ توکل اسی کو کہتے ہیں، پہلے باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو. ورنہ براق نے کہاں جانا تھا؟ یہاں بہت سارے متوکلین ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی گاڑی کو تم نے تالا لگایا، حضرت اللہ مالک ہے، اور چوری ہو گئی تو پھر تیرا عقیدہ کہاں جائے گا؟ پھر شیطان تجھے وسوسہ ڈالے گا. اسی لیے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا اونٹ کروا باندھ کے آئے ہو؟ کب اللہ پہ توکل کر کے آیا ہوں. فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اسباب کو بروئے کار لانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگوں علماء کے ساتھ گنمین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیا، توکل کرنا چاہیے. توکل کرنا، سورہ یاسین پڑھ کے جانا چاہیے. ہمیں ایک نے کہا سورہ یاسین پڑھ کے جانا چاہیے، میں نے کہا مارنے والے پورا قرآن پڑھ کے آتے ہیں. اب بتا، بہرحال یہ سارا سسٹم تو نبی کے دور میں بھی تھا. اب یہ جبریل علیہ السلام نے باندھا اور پھر حضرت جبریل نے اذان دی سارے نبیوں کے سامنے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت جبریل اذان دے رہے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول. یہ کہا تھا؟ اچھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، یہ کہا تھا؟ اور بھائی یار سوچ کے بتاؤ، سارے نبیوں کے سامنے اذان دی تھی، دیکھ لو. پھر نہیں بولنا، نہیں کہا تھا؟ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں نہیں کہا تھا جبریل نے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل نہیں کہا تھا؟ یا اذان سے پہلے کوئی ٹکڑے لگا دی ہوں یا بعد میں کوئی تھوڑے بہت؟ کہاں سے شروع کی تھی؟ وہی اذان دی تھی جو بلال کی زبان پہ تھی، جو حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھی تھی، جو حضرت ابی محذورہ کو نبی نے سکھائی تھی، جو آج مکہ مدینہ میں گونجتی اور مسجد صدیق اکبر میں گونجتی، جو اذان معراج میں دی، وہ جناب انچولی اور جعفر تیار میں نہیں گونجتی، بلکہ وہ اہل سنت کے مراکز میں گونجتی ہے. اگر یہ چیزیں اذان کا ٹکڑا اور حصہ ہوتی تو وہاں پر یہ اذان یوں چلائی جاتی اور سنائی جاتی اور دہرائی جاتی اور بتائی جاتی، لیکن نہیں. جو اذان اہل سنت کے یہاں ہے وہ جبریل نے دی، سارے نبیوں کو وہ اذان پسند آئی. اس اذان پر 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کا اجماع سکوتی ہو چکا ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ پھر میرے نبی نے نماز پڑھا کر بنی اسرائیل کی قیادت کو ختم فرما دیا. مصلی پر میرے نبی ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں، اور امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی نماز پڑھا رہے ہیں. آئے کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا عجیب منظر ہے، کتنا حسین منظر ہے کہ مقتدی دیکھو تو کتنے پیارے، مقتدا دیکھو تو کتنا ہی پیارا. مقتدا عظیم ہے اور مقتدا اعظم نظر آ رہے ہیں، مقتدی حسین نظر آ رہے ہیں اور مقتدا احسن نظر آ رہے ہیں، مقتدی کمال والے نظر آ رہے ہیں اور مقتدا اکمل نظر آ رہے ہیں، مقتدی کریم نظر آ رہے ہیں اور مقتدا اکرم نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ مقتدی نبی اور انبیاء نظر آ رہے ہیں اور مقتدا امام الانبیاء نظر آ رہا ہے. اور ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا ایک بات ہے، علمی بات ہے. یہ سورہ فاتحہ اللہ نے صرف میرے نبی کو دی ہے، باقی کسی نبی کو نہیں ملی. اب جب نبی آگے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، باقی بے شک خاموش رہ کے سن رہے ہیں، کیونکہ انہیں ملی نہیں تھی.
نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ باقی صاحب میں، کہیں نہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو ملی تو قرآن میں، اور قرآن صرف نبی کو ملا، باقی سارے خاموش ہیں. نبی سورہ فاتحہ پڑھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں من کان لہ الامام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. جس کا امام ہو، امام اگر پڑھتا ہے تو وہی مقتدی کا پڑھنا ہے. لا جمعۃ الا بالخطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے. اب جناب جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہے. امام خطبہ پڑھتا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہو ساتھ میں یا نہیں؟ امام کا خطبہ ہو جاتا ہے سب کی طرف سے، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے. اذان ضروری ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، تم بھی ساتھ میں دیتے ہو؟ کیوں؟ ان کی اذان سب کی طرف سے، ٹھیک ہے بھائی، پھر وہ بھی سب کی طرف سے. پوچھے یا نہ پوچھے؟ اس لیے آج مسجد اقصی میں امام الانبیاء کی ابتدا میں سارے نبی مقتدی بن کر مقتدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا اس نبی کے پیچھے پیچھے ہوگا. ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے نبی نے بتا دیا ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا ابو بکر سے پیچھے پیچھے ہوگا. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ہو کر ان کی قیادت کو ختم کر کے بتایا کہ بنو اسماعیل کی قیادت ہے. اسی لیے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس آیت کے بعد فوراً وآتینا موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیا. بھائی معراج کی آیت کے متصل موسیٰ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت چلی گئی، بنی اسماعیل کی قیادت آ چکی ہے. وہ قیادت گئی اور یہ قیادت سبحان الذی. میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے چلے گئے؟ بھائی یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ پاک ہے، سبحان الذی اسریٰ، وہ لے کے گیا ہے. جانے والے کو دیکھو گے تو کہو گے کیسے چلا گیا، لے جانے والے کو دیکھو گے تو کہو گے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر کہتے ہیں یار اتنے اوپر جو گئے ہوا نہیں تھی، سانس کیسے لیا ہوگا، درمیان میں کچھ نہیں. میں نے کہا یہ تو گئے ہیں، کوئی آیا بھی وہاں سے تھا یا نہیں؟ کہا آیا ہے. میں نے کہا زندہ بچ کے آیا یا نہیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا جانتے نا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا جس خلا کا تو کہہ رہا ہے اتنا سفر، کوئی خلائی لباس نہیں، کچھ نہیں. یہاں تو پھر میرے نبی کو قمیض پہنی ہوئی ہے، ایزار پہنی ہوئی ہے، لیکن ایک جنت سے آدم وہ بھی آئے جن کے کوئی کپڑے بھی نہیں، وہ بھی تو اسی رستے سے سفر کر کے آئے. اس وقت بھی تو ہوا نہیں تھی، اس وقت بھی تو آکسیجن نہیں تھی، اس وقت بھی تو خلائی لباس نہیں تھا. جب رب آدم کو وہاں سے اسی رستے سے یہاں لا سکتا ہے، وہ میرے محمد کو بھی اسی رستے سے یہاں لے جا کر واپس مکہ لا سکتا ہے. تو کوئی آیا بھی تو تھا نا. اگر بول نہیں آیا تو پھر تو آدمی نہیں ہے، کیونکہ آدمی کہتے ہیں آدم دے پتر کو، آدمی کہتے ہیں آدم کے. وہ تو وہاں سے آئے ہیں، یہاں تو پھر مزمل والی چادر بھی تھی، لیکن وہاں سے آتے ہوئے تو آدم کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. اور ایسے ہی اللہ نے بھیج دیا. اور میں نے کہا اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں حوا بھی آئی ہیں. جب آدم برداشت کر سکتے ہیں تو میرے نبی کے سارے مناظر برداشت نہیں کر سکتے؟ اب یہ سفر چل رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی نماز پڑھائی. اچھا سارے نبی چونکہ عالم ارواح سے ہیں، میرے نبی عالم دنیا سے ہیں، جسم کے ساتھ ہیں. باقی نبی عالم ارواح میں ہیں، یہ نبی عالم دنیا سے ہیں. تو عالم ارواح اور عالم دنیا یعنی جسم اور روح کا تعلق
کیسے ہوتا ہے اللہ نے یوں معراج میں ہمیں بتایا ہے کہ نبی عالم دنیا سے ہیں، نبی باقی عالم ارواح سے ہیں، ان کا آپس میں ربط ہو گیا، تعلق ہو گیا، سلام ہو گیا، ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، حال احوال ہو گیا، یہ خوش ہوئے تو وہ بھی خوش ہو گئے، وہ خوش ہوئے تو یہ بھی خوش ہو گئے۔ وہاں جو عالم دنیا سے ہے وہ رکوع میں گیا تو عالم ارواح والے بھی رکوع میں گئے، یہاں جو عالم دنیا سے ہے یہ سجدے میں گئے تو عالم ارواح والے بھی۔ اور جناب روح اور جسم کا تعلق کیسے ہوتا ہے، قبر میں کیسے ہوتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اللہ نے نبی کو معراج کرا کے بتا دی، یہ عالم دنیا سے ہے وہ عالم ارواح سے ہے، روح اور جسم کا تعلق یوں رب کر کے دکھاتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر سفر ہو رہے ہیں، او جنت کے مناظر، آواز سن لی جنت میں، میرے بلال کی آواز، قدموں کی، کیونکہ جنت میں قوہ مضبوط ہو جاتے ہیں، سماعت اور بصارت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے مکے میں چلنے والے کی آواز وہاں سنائی دی، جنت میں سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ اتنے دور سے جنت میں نبی نے بلال کی قدموں کی آواز سن لی، جنت میں سن لی قدموں کی آواز، مکہ میں حالانکہ بلال اور نبی وہ ادھر جنت میں ہیں، لیکن چونکہ جنت میں قوہ مضبوط ہوتے ہیں، سماعت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے چلنے والی آواز حضرت بلال کے قدموں کی نبی نے وہاں جنت میں سن لی۔ آئے اس جنت میں مکہ میں چلنے والے بلال کی آواز نبی سن لیتے ہیں تو جس جنت میں جالیوں سے 10 فٹ پیچھے ہے، اس جالیوں کے پیچھے جو جنت ہے تو جالیوں سے 10 گز کے فاصلے پر امت کا سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ پھر امت کا سلام وہاں سے کیوں نہیں سن سکتے؟ جب جنت میں بلال کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج بھی تو وہ نبی جنت میں ہے، اتنے دور سے بلال کی آواز سنا دیتا ہے رب، تو مجھے بتا جس جنت میں ہے اور جنت سے تو باہر جالیوں کے پیچھے سے سلام کرتا ہے تو 10 فٹ کے فاصلے سے خدا کی قسم رب نبی کو امت کا سلام بھی سنا دیتا ہے، کیونکہ جنت میں قوہ مضبوط ہوتے ہیں، سماعت و بصارت مضبوط 100% کام کرتی ہے۔ اس لیے معراج میں بڑے حقائق ہیں، دل چاہتا ہے اور بھی بہت سارے کریں، لیکن وقت کا دامن نبی بہت تنگ ہے، ہو سکتا ہے اسی عنوان کو اگلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ نقطوں کے ساتھ پیش کر دوں۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔